آپ کی مسز ماں بننے والی ہیں شاہ میر۔ ڈاکٹر کی کہی گئی بات اب تک اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے شاہ شاہ نے اپنے اضطراب کو کم کرنا چاہا، اور اگلے ہی پل اس کے قدم اس چھوٹے سے کمرے کی جانب بڑھ گئے جہاں وہ نازک وجود قیام پذیر تھا، جس پر شاہ نے ظلم کی ہر حد پار کی تھی۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے ہوئے اندر داخل ہوتے چھوٹے سے بیڈ پر بیٹھی ارمش سے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ارمش نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے لگا تھا اس بچے کے آ جانے سے یہ شخص اسے اپنی زندگی میں وہ مرتبہ دے دے گا جو اس کا حق ہے، لیکن یہ شخص تو اس بچے کو ہی ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کا بچہ ہے شاہ-میر۔ کوئی اپنے بچے کو مارنے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ دوسرے ہی پل وہ اپنی جگہ سے اٹھتے شاہ-میر کے روبرو آتے، ہر خوف اور ڈر بھلائے چیخے۔ شاہ-میر شاہ کے چیخنے پر اس کے بال پچھلی گردن سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا۔ میں نہیں مانتا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کا گن تم میرے سر تھوپ رہی ہو۔ تمہیں اس بچے کو ہر صورت ختم کرنا ہوگا ارمش۔ شاہ-میر شاہ اس کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ ارمش کی بھیگی نگاہیں بے یقینی سے پھیلی، آنسوؤں میں روانی در آئی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ بچہ آپ کا ہے۔ آپ میرے نزدیک آنے والے پہلے مرد ہیں شاہ-میر۔ میرے کردار پر الزام مت لگائیں۔ اس کا کالر مٹھی میں جکڑے وہ آپے سے باہر ہوتی چیخے۔ اس کے کردار پر وار کیا گیا تھا، اس کا بپھرنا بنتا بھی تھا۔ ایک نوکرانی کی کوکھ سے میں اپنی اولاد قبول نہیں کر سکتا۔ شاہ حویلی کا وارث ایک نوکرانی کی کوکھ سے نہیں پیدا ہو سکتا۔ سنا تم نے؟ شاہ-میر کی گرجدار دھاڑ کمرے میں گونجی۔ ارمش کا وجود اس کی دھاڑ سنتے کپ کپا اٹھا۔ نوکرانی؟ نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے؟ بیوی ہوں میں آپ کی۔ یہ شخص سچ میں ظالم تھا، جابر تھا۔ اس شخص سے رحم کی یا محبت کی امید رکھتے ارمش نے خود کے دل کو ہی ٹھیس پہنچائی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اس نکاح کی اہمیت کو۔ صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ نکاح کیا تھا۔ تم بنا نکاح کے راضی ہو جاتی تو مجھے یہ جھنجٹ پالنا ہی نہ پڑتا۔ اب تم اس بچے کو ختم کرو گی۔ میں اس بچے کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس کا وجود اگر دنیا میں آ گیا تو حویلی میں کوہرام مچ جائے گا۔ شاہ-میر شاہ کی گرفت اس کے بالوں میں سخت سے سخت تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اگر اس شخص کے لفظوں کی بدولت ملے گئے درد کو ارمش محسوس نہیں کر رہی ہوتی تو یقیناً بالوں پر اٹھتے درد کے سبب چیخ اٹھتی۔ میں اپنے بچے کو ختم نہیں کروں گی۔ جو کرنا ہے آپ وہ کریں۔ بے شک مجھے مار کیوں نہ دیں، لیکن میں اپنے بچے کو ختم نہیں کروں گی۔ سنا آپ نے؟ ارمش سخت کھوتے بہتی نگاہیں لیے چیخی۔ شاہ-میر اسی کی ایک ہی تکرار پر طیش میں پاگل ہوتے اسے بیڈ پر دھکیل گیا۔ ارمش نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے پلٹتے شاہ-میر شاہ کو دیکھا، جو اپنے تن سے اپنی قمیض جدا کرتے اس پر حاوی ہوا۔ آج بتاؤں گا جان کیسے لی جاتی ہے۔ تمہارے ان لفظوں کی سزا تمہیں میں اچھی طرح دوں گا تاکہ آگے تم میرے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکو۔ اس بچے کو ختم تمہیں کرنا ہی ہوگا ہر حال میں۔ اس کے چہرے پر جھکتے سفاکیت سے کہتے وہ ارمش کی تمام آہوں فریادوں کو نظر انداز کرتے اسے اپنے بے رحم قربت سے نوازتا چلا گیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ کمرے میں بیٹھی اپنی بد بختی پر آنسو بہا رہی تھی جب شاہ-میر شاہ نے اندر آتے اس کی کلائی آہنی گرفت میں جکڑی۔ ہسپتال جا رہے ہیں ہم، یہ سب ختم کرنا ہے۔ شاہ-میر شاہ اسے اپنے روبرو کرتے سخت لہجے میں بولا۔ ارمش نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ارمش شاہ-میر شاہ کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی تگ و دو کرتے ہوئے چیخی۔ تمہیں ایسا کرنا ہوگا ورنہ تمہیں میں طلاق دے دوں گا۔ ارمش کی کلائی پر گرفت سخت کرتے اس کی تھوڑی اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑے وہ دبا دبا سا غرایا۔ ارمش نے زخمی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جس نے ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ دے دیں طلاق؟ نہیں ڈر مجھے اب آپ سے۔ کل آپ نے درندگی کی انتہا کی تھی۔ 2 ماہ سے آپ کے تمام مظالم چپ چاپ برداشت کر رہی ہوں۔ اب مزید نہیں کروں گی۔ دیں طلاق، دیں مجھے۔ اولاد پر جب بات آ جائے نا تو عورت کے اندر غیب سے طاقت آ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے نڈر ہوتے بولی۔ طلاق چاہیے تمہیں؟ دیتا ہوں طلاق۔ میں شاہ-میر شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔
بلکہ 1 منٹ، طلاق تو میں بہت پہلے تمہیں دے چکا ہوں۔ شاہمیر استہزائیہ مسکراتے اسے خود سے دور جھٹکتے اسے طلاق دیتے تنزیہ بولا۔ ارمش ساکت ہوئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ دم سادے اسے سن رہی تھی۔ نکاح کے دوسرے ہی دن یاد کرو تم نے کاغذ پر دستخط کروائے تھے۔ وہ طلاق کے کاغذ تھے، لیکن تمہیں بتایا نہیں کیونکہ تب میرا دل نہیں بھرا تھا، پر اب بھر گیا، اسی لیے آزاد کرنا تھا تو کر دیا، لیکن اب بھی تمہیں اس بچے کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ جو ساکت ہوئی اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر ٹھٹکی۔ اب کیوں؟ اب تو آزاد کر دیا نا تم نے مجھے، تو اب کیوں؟ وہ بے قابو ہوتے چیخے۔ یہ شخص اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، یہ شخص فرعون بنا بیٹھا تھا۔ شاہمیر تنزیہ مسکرایا۔ کیونکہ تم میرے لیے مصیبت بن سکتی ہو، کیا پتا اس بچے کو مہرہ بنا کر میری حویلی آن پہنچو۔ تم تو میرے لیے محض چند دن کا سکون اور نشہ تھی، پر تمہاری آنکھیں مجھے یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ تم میری زندگی میں بیوی والا مقام حاصل کرنا چاہتی تھی، پر افسوس میری منکوہہ حویلی میں موجود ہے۔ اب چلو۔ اسے حقیقت سے روشناس کرواتے وہ اس کی کلائی جکڑے اسے بے دردی سے کھینچنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑو۔ اس کی گرفت میں جکڑی وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آہیں، اس کی فریادیں بنگلے میں گونج رہی تھیں، لیکن شاہمیر بے حس بنا اسے اپنے ساتھ کھینچتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ارمش نے روتے ہوئے اس شخص کو دیکھا، لاؤنج میں موجود ٹیبل پر رکھے واس کو اٹھاتے وہ اپنے بچاؤ کی خاطر شاہمیر کے سر پر سوار کر گئی۔ شاہمیر اپنا سر پکڑے پلٹا، اس کی گرفت ہلکی ہوئی۔ ارمش روتے ہوئے اس کے سر پر ایک اور وار کر گئی۔ خون اس کے سر سے بہتے اس کے چہرے پر گر رہا تھا، وار شدید تھا۔ شاہمیر اپنے ہوش و حواس کھوتے زمیں بوس ہوا۔ ارمش نے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ باہر کھڑے گارڈ کو دیکھتے وہ رکی۔ ایک دم اسے کچھ یاد آیا۔ واپس آتے اس نے شاہمیر کے وجود کو ٹٹولتے، اس کا والیٹ نکالتے، اس میں سے پیسے لیتے اپنے ہاتھ میں دبائے لاؤنج کے بائیں جانب موجود دروازے کی جانب بڑھی۔ یہ دروازہ پچھلے لان میں کھلتا تھا۔ اپنے دوپٹے کو کمر پر باندھے وہ پچھلے لان میں آتے، تھوڑی مشقت کے بعد دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہوتے، بنا پلٹتے اس زندان سے بھاگتی چلی گئی، دور، بہت دور۔ وہ اس شخص کی پرچھائی تک خود پر یا اپنے بچے پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ شاہمیر شاہ حویلی کا بڑا ثبوت تھا، جو شہر میں موجود خاندانی بزنس سنبھالنے کے غرض سے حویلی سے زیادہ وقت شہر میں اپنے بنگلے پر گزارتا تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے وہ ایک عیاش پسند انسان تھا، حسن اس کی کمزوری تھا۔ شیلا اس کے بنگلے میں کام کرتی تھی۔ اپنی طبیعت خرابی کے سبب اس نے اپنی سوتیلی بیٹی ارمش کو شاہمیر کے بنگلے میں کام کرنے بھیج دیا تھا، اور یہیں سے ارمش کی بربادی شروع ہوئی تھی۔ نیلی آنکھوں والی یہ گڑیا اپنے حسن سے شاہمیر کو چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ اس کی قربت کا خواہش مند تھا۔ ارمش کو دیکھتے ہی وہ غلط ارادوں سے اس کے قریب گیا۔ جب ارمش نے نکاح کی پیشکش کی، اسے یوں لگا کہ نکاح جیسے پاک بندھن میں بنتے شاید یہ شخص اس کا سرپرست بننے کے بعد بدل جائے گا اور اسے اپنی محبت اور چاہت سے نوازتے سوتیلی ماں کے ظلم سے بچا لے گا۔ اسی آس میں اس نے نکاح کی پیشکش کی۔ شاہمیر شاہ تو اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی پیشکش قبول کرتے وہ اسے اپنی زوجیت میں لیتے حاصل کر گیا، اور ارمش بھی یہ سوچتے شاید اس شخص کا دل بدل جائے گا، اسے اپنی بیوی کا رتبہ دے دے گا، اس پر اپنا آپ لٹاتی چلی گئی، اس بات سے انجان کہ وہ نکاح کے اگلے ہی دن جن کاغذات پر دستخط لے چکا تھا وہ طلاق کے کاغذ تھے۔ وہ 2 ماہ اس شخص کے ساتھ گزاری گئی وصل کی راتیں شاہمیر کے ساتھ ساتھ اسے بھی گناہ کا مرتکب کر گئی تھی۔ 2 ماہ ایک دوسرے کی سنگت میں گزارتے اس نے شاہمیر میں کوئی فرق نہیں دیکھا۔ وہ اسے ضرورت کے وقت ہی یاد کرتا تھا۔ اپنی ماں بننے کی خبر سنتے ہی وہ یہ سوچ بیٹھی تھی کہ شاید اب یہ شخص اولاد کی خاطر اسے اس کا مقام دے گا، لیکن یہاں بھی وہ غلط تھی۔ وہ عیاش پسند انسان کے نزدیک صرف ایک کھلونا تھی، جسے وہ جب جب کھیلتا تھا، جب جب اسے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ یہ بات سچ تھی۔ اس شخص کو دل سے اپنا مجازی خدا مان بیٹھی تھی، جو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا۔ وہ اب اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس کا اس شخص سے دور چلے جانا ہی بہتر تھا۔ 5 سال بعد سر ایمرجنسی میں ایک بچہ آیا ہے۔ اس کے سر سے بہت تیزی سے خون بہہ رہا ہے، جلدی چلیں۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب نرس نے آ کر اس سے اطلاع دی۔ ازمیر فوراً سے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے
تیز قدموں سے ایمرجنسی کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیسے لگی اسے یہ چوٹ؟ وہ 5 سالہ بچہ شدت سے روتا اپنے سر سے بہتے خون کو دیکھتے پینک ہو رہا تھا۔ ازمیر اس بچے کی جانب دیکھتے وہاں موجود ایک بزرگ عورت سے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ صاحب کھیلتے کھیلتے سیڑھیوں سے گر گیا۔ حلیمہ اماں عریس کو دیکھتے نم آواز میں بولی۔ ازمیر نے جبڑے سختی سے بھینچے، عزیر کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ وہ انتہائی پیار اور محبت سے اسے ٹریٹ کر رہا تھا کہ عزیر رونا بھولے۔ اس کی جانب دیکھتے بھرائی آواز میں اسے اس کی باتوں کو جواب دے رہا تھا۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات، ایسی چھوٹی چھوٹی چوٹوں پر روتے نہیں ہیں لڑکے۔ ازمیر نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کی بینڈیج کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حلیمہ اماں نم آنکھوں سے عزیر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا عزیر کو زخمی دیکھتے۔ جیسے تیسے وہ اسے اسپتال لے کر آئی تھی۔ آپ اس کی والدہ ہیں؟ ازمیر نے حلیمہ اماں کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں، میں اس کی نانی ہوں۔ اس کی ماں تو کام پر گئی ہے، ابھی آتی ہوگی، حلیمہ اماں نے نیند میں جاتے عزیر کو دیکھتے بتایا۔ اسے غنودگی کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ ازمیر نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے انتہائی ناگوار گزرتا تھا بچوں کو یوں اکیلا چھوڑتے ماؤں کا نکل جانا۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب ایک نسوانی بھیگی آواز وارڈ میں گونجی۔ اماں کہاں ہے عزیر؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ارمش چادر میں لپٹی وارڈ میں آتے روتے ہوئے حلیمہ اماں سے مخاطب ہوئی۔ جیسے اس کی نظر بیڈ پر لیٹے عزیر پر پڑی، وہ ازمیر کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتے اسے تھامتے بے دریغ چومنے لگی۔ ازمیر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جبڑے سختی سے بھینچے اسے دیکھتے گویا ہوا۔ جب اتنا ہی پیار ہے بچے سے تو اسے تنہا کیوں چھوڑا؟ سرد آواز میں چہرہ جھکائے گویا ہوا۔ عزیر کو پیار کرتی ارمش ساکن ہوئی اور اگلے ہی پل زخمی نیلی نگاہیں اٹھائے اس نے ازمیر کی جانب دیکھا۔ ضرورت اور مجبوری کے سبب گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بچے کو چھوڑتے دن بھر کام کرے۔ اسے ازمیر کی بات انتہائی ناگوار گزری تھی، اسی لیے اس نے سخت لہجے میں حقیقت کا ایک پہلو بتا گئی۔ ازمیر نے اس کی بھیگی آواز سنتے چہرہ اٹھائے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل تھک سے رہ گیا۔ نیلی نگاہیں جن میں نمکین پانی تیر رہا تھا، کھڑی ستواں ناک، بھرے بھرے لب، سرخ و سفید رنگت اور تھوڑی کے عین بیچ اس کا سیاہ چمکتا ہوا دل۔ اس کی سرخ مترنم آنکھیں یہ راز افشاں کر رہی تھی کہ وہ کافی دیر سے روتی رہی ہے۔ رونے کے سبب اس کی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ حسن کی جیتی جاگتی مورت کا گمان لگ رہی تھی، جیسے روئے زمین پر کوئی پری اتر آئی ہو۔ ارمش ازمیر کو خود کی جانب یکٹک پاتے اپنا چہرہ جھکائے عزیر کی بینڈیج بندھے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئی۔ گھر لے جا سکتے ہیں اسے؟ نم آواز میں نظریں جھکائے پوچھا۔ لے جائیں، جب تک زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ نے روز اسپتال آنا ہے۔ ارمش کی آواز اسے ہوش کی وادیوں میں کھینچ لائی۔ ازمیر نے ہوش میں آتے چونکتے ہوئے کہا۔ پاس کھڑی نرس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ زخم اتنا گہرا بھی نہیں تھا کہ روز اسپتال آنا پڑ جائے۔ پھر ازمیر نے جھوٹ کیوں کہا؟ ازمیر خود بھی بے خبر تھا اسے بات سے کہ اس نے جھوٹ کیوں کہا۔ ارمش اس بات میں سر ہلاتی عزیر کو اپنی گود میں لیے ازمیر کے پاس سے ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گئی، لیکن اس کے وجود سے اٹھتی سندلی سی مسحور کر دینے والی خوشبو نے ازمیر کو اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ وہ ارمش کی پشت کو نظروں کے اوجھل ہو جانے تک تکتا رہا۔ صاحب جی، عورتوں کو شوق نہیں ہوتا گھر سے باہر نکل کر در در کی ٹھوکریں کھانے کا؟ اگر سر پر کسی مرد کا سایہ نہ ہو تو انہیں مجبوراً اپنی اور اپنے بچے کی کفالت کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارنے پڑتے ہیں۔ حلیمہ اماں بھی جیسے ازمیر کی بات پر غصہ اور اشتعال سے بھر اٹھی تھی، اسی لیے اسے بے تاثر لہجے میں کہتے ارمش کے پیچھے ہو لی۔ ازمیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ حلیمہ اماں کی بات وہ سمجھ گیا تھا اور غصہ اور اشتعال میں کہی گئی بات یاد کرتے اس نے اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے خود کو کوسا تھا۔ غصے میں وہ ہر بات بہت کچھ غلط بول جاتا تھا جس کا احساس اسے بعد میں ہوتا تھا۔ اب بھی اسے پشیمانی نے آن گھیرا تھا۔ تم نے تو آج ڈرا دیا اپنی ماما کو بیٹا، کیوں دھیان نہیں رکھتے اپنا تم؟ گھر آتے ہی ارمش عزیز کی نیند سے بیدار ہوتے ہی اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے بولی، ماما میں تو کھیل رہا تھا بس، اور ان ڈاکٹر انکل نے کہا چھوٹی سی چوٹ ہے اور لڑکے چھوٹی چھوٹی چوٹوں پر روتے نہیں۔ اب مجھے درد بھی نہیں ہو رہا تو آپ بھی مت روئیں۔ عزیر اپنی ماں کی آنکھوں میں رقص کرتی نمی دیکھتے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے معصومیت سے بولا،
ارمش نے جواباً اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنے لبوں سے چوما۔ بالکل لڑکے چھوٹی چھوٹی چھوٹوں پر نہیں روتے، ارمش نے ہنستے ہوئے کہتی اس کی ناک 2 انگلیوں سے پکڑ کر کھینچی۔ عزیر اس کے سینے سے لگے ہنسنے لگ گیا۔ میں تو کہتی ہوں تجھے اس کی حویلی جانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ اس کی اولاد کو تو کیسے پال رہی ہے۔ اس نے تیرے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب اس کے گھر والوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ حلیمہ اماں اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ ارمش نے اپنے سینے سے لگے عزیر کو دیکھا جو معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا جاؤ، جا کر کمرے میں چارپائی پر لیٹ جاؤ، میں آتی ہوں۔ عزیر کا ماتھا چومتے ارمش نے محبت سے کہا۔ عزیر اس بات میں سر ہلاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اماں عزیر کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کریں، میں نہیں چاہتی اس کے دماغ میں کسی طرح کا کوئی سوال ابھرے جس کا جواب میرے پاس نہ ہو۔ ارمش نے اماں کی جانب دیکھتے التجائی لہجے میں کہا، ایک نہ ایک دن تو اسے سچائی کا پتہ چلے گا، تب کیا کرو گی؟ بتاؤ ارمش۔ ہاتھوں میں چھالے نکل آئے ہیں، کانچ کے کارخانے میں سارا دن ماری ماری کام کرتی رہتی ہو اسے پالنے کے لیے، اور جس کی وجہ سے تم اس حال کو پہنچی ہو، وہ شخص خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اماں اس کے ہاتھوں کی بند مٹھیوں کو کھولتے، اس کی زخمی ہتھیلیوں کو دیکھتے سنجیدگی سے بولی۔ ارمش کی آنکھیں بھیگی۔ کیا کروں اماں؟ اس کی حویلی جاتے کہوں کہ اس شخص نے اپنی ہوس کے آگے گھٹنے ٹیکے، مجھے 2 ماہ اپنی قید میں رکھتے میرے وجود سے اپنی ہوس مٹائی، اس کے بعد مجھ پر یہ بات آشکار کرتے کہ وہ مجھے نکاح کے دوسرے دن ہی طلاق دے چکا ہے۔ اس نے اپنے ہی بچے کو مارنا چاہا، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ امیر لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ تو چونٹیوں کے مترادف ہوتے ہیں ان کے نزدیک، جنہیں یہ پیروں سے مسل دیتے ہیں۔ تلخی سے کہتے اس نے نوالہ بناتے اپنے منہ میں رکھا۔ پھر کیا کرو گی تم؟ ساری زندگی یوں بنا مرد کے گزار دو گی؟ اماں غصے میں بولی۔ مرد ذات سے اب گھن آتی ہے، ایسا روپ دیکھ چکی ہوں میں مرد ذات کا کہ اب بھروسہ کرنا ممکن نہیں، اور ویسے بھی کون اپنائے گا مجھے؟ ایک ایسی لڑکی کو اماں جو 2 ماہ ایک انسان کی قید میں رہی، اس کے بچے کی ماں ہو۔ تلخی بھرا لہجہ تھا اس کا۔ نوالہ حلق میں اٹکا، یہ آنسوؤں کا گولا تھا جسے نگلتے وہ پانی ایک ہی سانس میں اپنے سینے میں اتارتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اماں نے اسے جاتے دیکھ ایک نظر پلیٹ پر ڈالی جہاں کھانا جوں کا توں پڑا تھا، محض ایک نوالہ اس نے کھایا تھا۔ نہ جانے کیا بنے گا میرے رب اس کی زندگی سوار دے، اس کے لیے اس کا ہمراہی بھیج دے۔ اماں اپنی نم آنکھیں رگڑتے آسمان کی جانب دیکھتے رب سے فریاد کرنے لگی۔ ازمیر اپنے آفس میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ آنکھوں کے بد پردوں پر زخمی نیلی نمکین پانی سے بھری آنکھیں رقص کر رہی تھیں۔ ضرورت اور مجبوری کے سبب گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بچے کو چھوڑے، دن بھر کام کرے۔ مدھم بھیگی بھرائی حقیقت سے روشناس کرواتی آواز اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ آج دوسرا دن تھا اس سے ہوئی اس چھوٹی سی ملاقات کا، لیکن وہ نظریں، وہ آواز اس کی سماعتوں اور نظروں سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ اس کی سوچ ارمش سے شروع ہوتے اس پر ہی ختم ہو رہی تھی، اور یہ سب اس کی 27 سالہ زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا، جبکہ کچھ دنوں میں ہی تو وہ باہر ملک سے اپنی ڈاکٹری مکمل کرتے پاکستان آیا تھا۔ کیا پتا تھا یہاں آتے ہی ایک لڑکی اس کے ذہن اور سوچوں پر سوار ہو جائے گی۔ سر کل والا پیشنٹ زیر اپنی والدہ ارمش کے ہمراہ آیا ہے، نرس نے دروازہ نوک کرتے سے آگاہ کیا۔ صبح سے 5-6 بار وہ پوچھ چکا تھا، کیا نام بتایا آپ نے بچے اور اس کی ماں کا؟ ازمیر فوراً سے سیدھا ہوتے بولا۔ نرس اس کی بےتابی پر مسکرائی۔ ہسپتال کا سب سے خوش شکل اور ہنسمکھ ڈاکٹر تھا وہ، اور اس کی یہ بے چینی اس سب کو مزہ دے رہی تھی۔ بچے کا نام عزیر اور ماں کا نام ارمش، نرس مسکراتے ہوئے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ازمیر نے کرسی سے اٹھتے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرا، قدم آگے بڑھایا۔ یکدم اپنا فون اٹھاتے اپنے چہرہ دیکھتے اس نے اپنی انگلیوں سے اپنے دونوں بال سیٹ کیے، اپنی جیب میں ٹیبل کی دراز سے چاکلیٹ نکالتے ڈالی اور سیٹی کی دھن بجاتا ہوا وہ کیبن سے باہر نکلتے وارڈ کی جانب بڑھ گیا۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ وارڈ میں آتے اس نے ایک بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے عزیر کو دیکھتے مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ ارمش جو عزیر کے ساتھ کھڑی تھی عزیر کی حرکت پر منہ بنا گئی اور پسند نہیں آئی تھی۔ اسے بچے کے بال کوئی خراب نہیں کرتا، آگے بڑھتے ہیں اور پھر دل سر پر دوڑنے لگتا ہے۔ بے تاثر چہرہ، اسپاٹ نگاہیں اور سیاہ چادر کے حوالے میں اس کا چاند کی مانند دمکتا چہرہ ازمیر کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا۔
جلدی اس کی بینڈیج کر دیں ہمیں۔ ارمش ازمیر کی نظروں سے خائف ہوئی، عجیب سے لہجے میں بولی۔ ازمیر ہوش میں آتا فوراً سے اپنی نظریں پھیر گیا، اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عزیر کی پٹی اتارتے ازمیر نے نرمی سے پوچھا۔ میرا نام عزیر ہے۔ عزیر اپنی ماں کا ہاتھ تھامے جواب دیا۔ ارمش کی نگاہیں اس کے زخم کو دیکھتے پھر نم ہوئیں۔ اور آپ کی مما کا؟ ازمیر نے سوال پر جو نم نگاہیں لیے عزیر کو محبت سے دیکھ رہی تھی ازمیر کو غصے سے گھورنے لگی۔ میں نے جسٹ انفارمیشن کے لیے پوچھا تھا۔ ازمیر ارمش کے یوں گھورنے پر تیزی سے تو وجہ پیش نہیں کر سکتا۔ ارمش نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ ارمش نام ہے مما کا، عزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او نائس نیم۔ یہ لو تمہاری چاکلیٹ، آج تم روئے نہیں اسی لیے تمہارا گفٹ۔ اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالتے ہوئے عزیر کو تھمائی۔ معذرت پر ہم یہ نہیں لے سکتے، شکریہ۔ اب ہمیں اجازت؟ ارمش نے عزیر کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتے ازمیر کو واپس دی۔ جب ازمیر کی نظر اس کی زخمی ہتھیلیوں پر پڑی، وہ چاکلیٹ ایک طرف رکھتا اس کی کلائیاں بنا تکلیف کے جکڑے اپنے سامنے کر گیا۔ سفید ہتھیلیوں پر چھالے اور کٹس کے نشانات دیکھتے ازمیر کے ماتھے پر بل گرے ہوئے تھے۔ یہ کیسی لگے آپ کو؟ ازمیر کی جرأت پر ارمش ساکت ہوئی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ کس قدر حق سے وہ اس کی کلائیاں جکڑ کر وہاں کھڑا تھا اور اب اس سے ان زخموں کی بابت پوچھ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ارمش شدید طیش میں آتے اپنی کلائیاں آزاد کرنے کی تگ و دو کرتی چیخی۔ بدتمیزی نہیں ہے، یہ آپ کی ہتھیلیوں پر زخم ہے، ان کا علاج کرنا ہوگا ورنہ یہ بھرنے کے بجائے بگڑ جائیں گے۔ ازمیر نے اس کی کلائیوں پر گرفت سخت کرتے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ڈاکٹر چھوڑے میرا ہاتھ۔ ارمش مشتعل سے ہوئی۔ لینا دینا ہے مس ارمش، میں ڈاکٹر ہوں اور زخموں پر مرہم رکھتا ہوں، میرا یہ پیشہ ہے۔ یہاں بیٹھے آپ نرس میڈیسن باکس لے کر آؤ۔ ازمیر کے لہجے میں سختی در آئی۔ سخت حکمیہ لہجے میں کہتے اس نے ارمش کی کلائیاں جکڑے عزیر کے پاس بیٹھا۔ ارمش تو حیرت اور بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ کسی انجان کا حکمیہ لہجہ اس کا لفظ اس پر حیرتوں کے پہاڑ توڑتا تھا۔ ازمیر اس کے برابر میں بیٹھتے نرس کی میڈیسن باکس لانے پر اس میں سے دوائی نکالتے ماتھے پر بل لیے اس کی کلائیوں کو ایک ہاتھ سے نرمی سے پکڑے، اس کی ہتھیلی پر سخت زخموں پر مہر لگا رہا تھا اور ارمش حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ عزیر تم کیوں اپنی مما کا خیال نہیں رکھتے؟ دیکھو ان کے ہاتھوں پر کتنی چوٹیں آئی ہیں۔ اس کی ہتھیلیوں پر مرہم لگاتے وہ عزیر سے مخاطب ہوا جو یکدم اپنی ماں کے سینے سے آن لگا تھا۔ میں تو کہتا ہوں مما کو ڈاکٹر کے پاس چلیں، یہ نہیں جاتی۔ پہلے اتنے زخم نہیں تھے، مما روز کارخانے جاتی تھی اور اب جب آتی ہیں تو ان کی چوٹیں بڑھ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر انکل، عزیر اپنی سمجھ کے مطابق اسے بتا گیا۔ ازمیر نے جبڑے سختی سے بھینچے، نظریں اٹھائی اور ارمش کی جانب دیکھا جو نیلی حیرت سے پھیلی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ ازمیر کل حلیمہ اماں کی بات سے یہی اندازہ لگا سکا تھا، اسی لیے پوچھ بیٹھا۔ کہیں دل کی بدلتی حالت اس قدر نہ بدل جائے کہ واپسی کے لیے قدم بڑھانا مشکل ہو جائے، اسی لیے پہلے ہی جان لیتا ہوں گویا اگر وہ کسی کی امانت ہے تو اپنی بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کو ڈپٹے اور قابو کر لے۔ یہ پرسنل سوال ہے ڈاکٹر، کیا ایسے سوال پوچھنا بھی آپ کے فرض میں شامل ہے؟ ارمش کی نیلی آنکھوں سے حیرت جتنی چلی گئی، وہاں اب اشتعال نے اپنی جگہ بنائی۔ ازمیر اس کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات سے محسوس ہوتے اس کی کلائیاں آزاد کر گیا۔ یہ فرض میں نہیں شامل، لیکن قدم آگے بڑھانے سے پہلے پوچھ لینا ضروری تھا۔ اگر کسی کی امانت ہے تو الٹے قدم لوٹ جاؤں گا اور اگر نہیں تو تمام دوریاں مٹاتے آپ کو اپنا بنا لوں گا۔ دل میں چھپے الفاظ زبان پر آئے۔ کل سے جو بے قراری نے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا وہ جھٹ سے دور ہو گئی۔ وہ ہے نام احساسات اس کے لبوں سے ادا ہوتے اپنا نام منتخب کر گئے۔ وہ جو تیش اور اشتعال سے اسے دیکھ رہی تھی بے یقین ہوئی۔ اتنی نادان تو نہیں تھی جو ان لفظوں کے پس منظر کو سمجھ نہیں پاتی۔ وہ بیڈ سے یوں اٹھی جیسے اس نے کرنٹ کی ننگی تار کو چھو لیا ہو۔ آپ کا دماغ خراب ہے اور نظریں بھی اوباش قسم کے ڈاکٹر ہیں آپ۔ عزیر کو اپنی گود میں اٹھاتے اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے اوباش کا لقب دیتے وہ تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھی۔ عزیر کی مما گھر کا پتہ دے دیں، رشتے لے کر آنا ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی جب ازمیر کی چیخ اسے اپنے عقب سے سنائی تھی۔ ارمش پل بھر کے لیے رکی۔ پاگل نفسیاتی انسان، اگلے ہی پل دانت پیستے ہوئے کہتی وہ ازمیر کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ازمیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی جانب شریر نگاہوں سے نرس ماریا کو دیکھتے پا کر 32 دانتوں کی نمائش کی۔ کیا تھا یہ سب؟ نرس ماریا عمر میں اس سے بڑی تھی۔ اس کے پاس آتے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے استفسار کرنے لگی۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ؟
یہی تو ہوا ہے ماریا ڈارلنگ، کتابوں والا پیار ہوا ہے، پہلی نظر کا پیار، پہلا پہلا پیار۔ لفظوں میں گنگناتے ہوئے کہتے وہ نرس ماریا کا ہاتھ پکڑے انہیں گھمانے لگی۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا جب وہ ہر روز اسپتال میں ارمش کا انتظار کرتا، اس کے پاس علاقوں میں گھومتے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر چکا تھا، لیکن سب ناکام۔ پہلی نظر کی محبت اس نے محض کتابوں میں پڑھی تھی اور اکثر وہ محبت کی باتیں سنتے ہنس دیا کرتا تھا۔ اب خود پر گزری تھی تو پتہ لگ رہا تھا کہ یک طرفہ محبت کس قدر بے چین کر دیتی ہے۔ انسان کو اس شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے اس دن ارمش کو ایسے جانے نہیں دینا چاہیے تھا، اس کے گھر کا پتہ لازمی معلوم کر لینا چاہیے تھا۔ آج اس کی لیٹ نائٹ شفٹ تھی، تقریباً 12 بج چکے تھے اور اب اپنے گھر جا رہا تھا۔ گاڑی چلاتے وہ انہی سوچوں میں محو تھا جب اس کے سنسان سڑک پر اسے ایک وجود پیچھے کی جانب دیکھتے بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ ازمیر نے بروقت بریک لگائی، ورنہ وہ نازک وجود اس کی گاڑی کے آگے آتے زخمی ہو جاتا، جبکہ وہ نازک وجود گاڑی سے بچنے کی خاطر خوفزدہ ہوتے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھ گیا تھا۔ ازمیر اپنی جناب کا دروازہ کھولتے تیزی سے باہر نکلا۔ کون ہیں آپ؟ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مردانہ تفکر بھری آواز سنتے ارمش نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ ازمیر نے جانب دیکھا۔ ارمش؟ ازمیر بے یقین ہوا۔ جسے در در ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے یہاں آدھی رات کو وقت کے اندھیرے میں ڈوبی سنسان جگہ پر ملے گی۔ ازمیر نے اس کا سر تپیر جائزہ لیا، اس کی پٹی یا سینے، اس کے بال، اس کا پھٹا ہونٹ، آرس پر چھپے انگلیوں کے نشانات اسے ایک جوانی بیان کر رہے ہیں، جو ایک کہانی بیان کر رہے ہیں۔ اسے سمجھتے ہی ازمیر نے جبڑے بھینجے۔ اوئے لڑکی، ادھر آ! اپنے عقب میں آتی بھدی مردانہ آواز سنتے ارمش نے ازمیر کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھام گئے۔ پلیز ڈاکٹر، مجھے بچا لو، وہ مجھے نوچ کھائیں گے، پلیز ڈاکٹر۔ ارمش اس کا ہاتھ تھامے روتے ہوئے اسے فریاد لے کر گیا۔ ازمیر نے لہو رنگ آنکھوں سے اس کا بکھرا سراپا دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنی پشت پر کرتے اسے چھپا گیا۔ سانسیں اشتعال کے سبب دھنکنے کی مانند چل رہی تھیں اور خون آشام نگاہوں سے اپنے آتے 2 نوجوانوں کو دیکھا جن کی ہوس اور غلاظت بھری نگاہیں ارمش کی جانب مرکوز تھیں۔ ارمش خوف سے کپ کپاتے ازمیر کے عقب میں بالکل چھپ سی گئی۔ لڑکے یہاں سے چلے جا، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر۔ وہ آدمی ازمیر کی جانب بڑھتے سرد لہجے میں غرایا۔ لے جاؤ اگر لے جا سکتے ہو، ازمیر کاندھے اچکائے کہتا ہے، لیکن وہ تو ایک طرف کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے تماشا دیکھ رہا تھا۔ ارمش خوف سے کپ کپاتے ازمیر کے عقب میں بالکل چھپ سی گئی۔ لڑکے یہاں سے چلے جا، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر۔ وہ آدمی ازمیر کی جانب بڑھتے سرد لہجے میں غرایا۔ لے جاؤ اگر لے جا سکتے ہو تو۔ ازمیر کاندھے اچکائے کہتا سائیڈ ہوا اور ارمش نے بے یقینی سے ازمیر کو دیکھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ڈاکٹر اسے بچا لیں گے، لیکن وہ تو ایک طرف کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے تماشا دیکھ رہا تھا۔ دیکھو پلیز مجھے جانے تو چھوڑ دو، اس آدمی کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ ارمش بھیگی آواز میں ملتجی نگاہ سے بولی تھی۔ ان کی یاد التجا کا کوئی اثر نہ تھا۔ پلیز تم مجھے بچا لو، میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی، تم جو بولو گے وہی کروں گی، پلیز بچا لو۔ اس آدمی کو رکتے نہ دیکھ ارمش اب ازمیر کی جانب دیکھتے ہوئے جوڑے بناتی ہوئی بولی۔ ازمیر اسپاٹ نگاہوں سے گردن کی جانب دھکیل دیتا۔ اس آدمی کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ ارمش بھیگی آواز میں ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ اس کی فریاد التجا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پلیز تم مجھے بچا لو، جو بولو گے وہ کروں گی، پلیز بچا لو۔ اس آدمی کو رکتے نہ دیکھ ارمش اب ازمیر کی جانب دیکھتے ہاتھ جوڑے بولی۔ ازمیر اسپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھ آگے بڑھائے ارمش کو چھونے کی غرض سے۔ اس سے پہلے کہ وہ ارمش کو چھوتا، ازمیر تیر کسی تیزی کی مانند اس کے آگے ڈھال بن کر آتے اس شخص کا بڑھا ہاتھ پکڑ کر مروڑ چکا تھا۔ ارمش جو خوف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، چیخوں کی آواز سنتے آنکھیں کھولتے دوبارہ بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی۔ وہ کسی ماہر کی طرح ان دونوں آدمیوں پر حاوی ہوتے ان پر پے در پے وار کر رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے سے ہاتھ لگائے گا، میں تیرے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ ازمیر چیختا ہوا اس شخص کا لوٹا ہوا ہاتھ مزید توڑتے ہوئے بولا۔ کس نے مارا تھا تھپڑ تمہیں؟ ارمش کو دیکھتے ہوئے سرد برفیلے لہجے میں غرایا۔ ارمش جو کچھ پل پہلے اپنی عزت کے چھن جانے کے خوف کے سبب لرز رہی تھی، اب اس کے بدن میں ازمیر کا جنونی روپ دیکھتے کپ کپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ ارمش نے دوسرے شخص کی جانب اشارہ کیا جو زمین پر لیٹا کر رہا تھا۔
ارمش جو کچھ پل پہلے اپنی عزت کے چھن جانے کے خوف کے سبب لرز رہی تھی، اب اس کے بدن میں ازمیر کا جنونی روپ دیکھتے کپ کپاہٹ طاری ہوئی۔ ارمش نے دوسرے شخص کی جانب اشارہ کیا جو زمین پر لیٹا کرا رہا تھا۔ ازمیر اس بے جان ہوئے شخص کو آزاد کرتے دوسرے شخص پر ٹوٹ پڑا۔ ارمش اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ گئی۔ وہ دونوں آدمی نیم بے جان ہو گئے۔ ازمیر ان دونوں کے نیم بے جان وجود پر ٹھوکریں مارتے ارمش کی جانب بڑھا، جو اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ اس کی دہشت سے خوفزدہ ہوتے قدم پیچھے بڑھا گئی۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی پیچھے بڑھایا تھا کہ اسے رکنا پڑا۔ پیچھے گاڑی تھی، وہ مزید دور نہیں جا سکتی تھی۔ ازمیر اس کے نزدیک آتے ہی اس کے چہرے پر جھکتے، اسے اپنے گرد کرتے، اپنے ہاتھ رکھتے اس کی راہیں مسترد کر گیا۔ ارمش بے ساختہ جھکتے گاڑی کے ہونٹ سے جا لگی۔ وہ جتنی دوری بنا رہی تھی، ازمیر اتنا ہی دوروں کو مٹاتے اس کے نزدیک آ گیا۔ دونوں کی دہکتی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑتی تو چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم اتنی رات کو؟ اس کے چہرے پر جھکے وہ سرد لہجے میں غرایا۔ مجھے انہوں نے کارخانے میں بلایا تھا، انہیں کچھ ڈبہ نہیں مل رہا تھا، اکثر انہیں دے دو۔ کیا کر رہی تھی تم اتنی رات کو یہاں؟ اس کے چہرے پر جھکے وہ سرد لہجے میں غرایا۔ مجھے انہوں نے کارخانے میں بلایا تھا، انہیں کچھ ڈبے نہیں مل رہے تھے، آ کر انہیں دے دو۔ ارمش کے اوپر خوف اس قدر طاری تھا کہ وہ کسی طوطے کی مانند اسے جواب دے گئی۔ ازمیر کی سرخ نگاہوں کی سانسیں خشک کر دیں۔ ازمیر نے لب سختی سے بھینچے اس کے جواب کو سنتے اسے یوں لگا جیسے اس کی شریانیں اشتعال کے باعث پھٹیں گی۔ اس نے تمہیں بلایا اور تم منہ اٹھا کر چلی بھی گئی؟ ایک بچے کی ماں ہو، اتنی سمجھ بوجھ تو ہوگی نا کہ رات کے اس پہر اگر کوئی بلا رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے ضبط کھوتے ہوئے چیخا تھا۔ ارمش خوفزدہ ہوتے شدت سے روتے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ازمیر اس کے یوں خوفزدہ ہونے پر اپنے ہاتھوں کی مٹھائیاں بھینچ کر اس کا لرزتا بدن دیکھتے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اگر نہیں چاہتی تو نوکری سے نکال دیتے، ان پڑھ ہوں اور کہیں نوکری نہیں مل رہی۔ روتے ہوئے اس نے اپنی بے بسی بتائی جب آنکھیں بھی اکثر بند کر لیا کرتے تھے۔ فور گاڈ سیک، ایک نوکری کی خاطر تو وہ اپنی عزت داؤ پر لگا بیٹھی تھی رامش۔ پہلے ہی اس کا دماغ گرم تھا، اوپر سے ارمش کی باتیں اسے اور اشتعال میں دھکیل رہی تھی۔ ارمش کے بازو تھامتے اسے اپنے مدِ مقابل کرتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، نوکری چلی جاتی تو کیا کھلاتی اپنے بچے کو؟ بھوکا مارتی کیا؟ ارمش اس کے جھنجھوڑ پر ضبط کرتے چیخے۔ ازمیر کی خاموش سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کے لیے اپنی گاڑی کی جانب آتے اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر براجمان کر گیا۔ نہ اب کوئی بھوک سے مرے گا اور نہ ہی اب تم اپنی عزت یوں ٹکے ٹکے کے سر نوکروں کی خاطر اب داؤ پر لگاؤ گی، سرد برفیلے لہجے میں کہتے ڈرائیونگ سیٹ پر آتے وہ تیزی سے گاڑی لے کر بھاگا۔ ارمش جن حالات سے گزر چکی تھی وہ اعصاب شکن تھے۔ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے باہری مناظر کو دیکھنے لگی۔ ارمش کے بتائے گئے گھر کے باہر گاڑی روکتے وہ ارمش کے ہمراہ گاڑی سے باہر نکلا۔ دروازہ کھلتے ہی حلیمہ اماں کو دیکھتے ارمش ان سے لپٹتے زوروں سے روتی۔ حلیمہ اماں جو ارمش کے کام سے آنے کے بعد پھر جاتی اور تادیر واپس نہ لوٹنے پر پریشان تھی، اس کا یوں بکھرا سراپا اور سامنے ازمیر کو دیکھتے ان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ازمیر نے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کرتے حلیمہ اماں کو دیکھا۔ اماں انہیں لے کر جائیں کمرے میں، سنبھالیں انہیں اور ان کے لیے تیار کریں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ازمیر نے حلیمہ اماں کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ حلیمہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دل میں غلط فہمی نے بھی جگہ بنائی کہ کہیں ارمش کا یہ حال ازمیر نے تو نہیں کیا۔ ازمیر ان کی نظروں سے ہی ان کی غلط فہمی بھاپ گیا۔ میں نے انہیں بچایا ہے۔ جہاں کام کرتی تھی وہاں کے کچھ مرد ان کے ساتھ، جملہ اس نے مکمل نہیں کیا، اس میں اتنا ضبط نہیں تھا۔ ان مردوں کی غلیظ نظریں یاد کرتے اس کی رگ رگ میں اشتعال بڑھتا چلا جاتا۔ مٹھیاں بیچے اس نے حلیمہ اماں اور ان کے سینے سے لگی ارمش کو دیکھا، جس کے رونے میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ حلیمہ اماں غلط فہمی دور ہو جانے پر پرسکون ہوتی ارمش کی پشت پر تھپکنے لگی۔ آپ جائیں، انہیں سنبھالیں، صبح ہونے میں کچھ ہی وقت بچا ہے، میں قاضی کو لے آؤں گا اور انہیں اپنا نام کروں گا۔ ازمیر نے اپنی بات دہرائی۔ ارمش نے حلیمہ بیگم کے سینے سے سر اٹھاتے نفی میں ہلایا۔ میں نہیں کروں گی آپ سے شادی، سنا آپ نے؟ نہیں کروں گی۔ ازمیر کو خود کی جانب سخت سرد نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ چیخی۔ حلیمہ بیگم کو ازمیر کی آنکھوں میں اپنے فیصلے کی پختگی اور ارمش کے لیے پنپتے جذبات دیکھتے تسلی ہوئی۔
वहीं अरमिश का जवाब उन्हें परेशानी में मुब्तला कर गया। आपको करना होगा निकाह मुझसे, अजमीर ने लफ्ज़ों पर जोर देते कहा। मैं नहीं करूंगी आपसे शादी, जानते ही क्या है आप मेरे बारे में। मेरा शौहर, अरमिश चीखते हुए कह रही थी जब अजमीर ने उसकी बात काटी। आपका शौहर नहीं है, इस बात से मैं वाकिफ़ हूँ। या तलाक़ याफ्ता है या बेवा, और मुझे आपके बेवा या तलाक़ याफ्ता होने से ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। अजमीर उसकी बात काटता दुरुस्ती से गोया हुआ। अरमिश ने मुट्ठियाँ भींची, उसकी जानिब देखा। उसकी नज़रों से झलकते प्याम को पढ़ते अरमिश ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। कुछ भी कह ले, मैं नहीं करूँगी शादी आपसे, किसी सूरत नहीं, समझे आप। दोबारा मर्द ज़ात पर भरोसा नहीं कर सकती मैं। नहीं है भरोसा मुझे किसी मर्द पर, हिज़यानी अंदाज में कहते वो अपने कमरे की जानिब बंद हो गई थी। अजमीर उसकी पुश्त को सुलगती निगाहों से देखते हलीमा बेगम की जानिब मुतवज्जे हुआ। मुझे सब जानना है अम्मा, अरमिश के बारे में। अम्मा को देखते उसने संजीदगी से कहा। अम्मा इस बात में सर हिलाते उसे लिए तख्त पर बैठी और उससे सब बताती चली गई। मैं उस शख्स का नाम नहीं जानती, ना ही उसने कभी बताया। कराची जाने वाली ट्रेन में वो मुझे मिली, तब से मेरे साथ है। मजबूरी का कोई था नहीं, इसीलिए उसे रख लिया। सारा दिन शीशे के कारखाने में काम करते वो हम दोनों को पालती है। अब तुम बताओ बेटा, इतना सब कुछ सहने के बाद वो कैसे मर्द ज़ात पर भरोसा करे। हलीमा अम्मा सारा माजी बताते खामोश हुई। अजमीर की आंखों में सुर्खी की गहरी लाली ने तह बनाई। वो हाथों की मुट्ठियां भींचे जबड़े सख्ती से कसे अरमिश पर बीते हर जुल्म को सुनता चला गया। पहलू में मौजूद दिल फटने के करीब था। आप मुझे इजाज़त दें, मैं उनसे बात कर लूँ। अम्मा, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। जो मर्द खुद से जुड़ी औरत की तकलीफ उसकी आंसू की वजह बने, वो मर्द ही नहीं होता। संजीदगी से कहते वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जाओ बेटा। हलीमा अम्मा को उसके जज्बात सच्चे लगे। अगर ये शख्स उसे दुखों की मारी लड़की की खुशियों की जानिब वापस ला सकता है तो उन्हें कबूल था। अजमीर इस बात में सर हिलाते कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा बिना तकलीफ के खोलते वो अंदर दाखिल हुआ। अरमिश जो उज़ैर को अपने सीने से लगाए रो रही थी, उसे अंदर आता देख अपने आंसू तेज़ी से साफ कर गई। अजमीर उसके रोते देख तड़प उठा। आगे बढ़कर वो घुटनों के बल उसके कदमों में बैठा। अरमिश ने हैरत से उसे देखा। शादी कर ले मुझसे, लहजे में इल्तिजा, मोहब्बत, जाने क्या कुछ था। अरमिश ने हिचकी भरते उसे देखा, जिसकी आंखें उसके सच्चे जज्बात को अयां कर रही थी। मेरा माजी, अरमिश ने कहना चाहा जब वो उसके लबों पर अपनी उंगली रख गया। माजी माजी होता है, गुजरा हुआ वक्त। उससे सीख हासिल करके आगे बढ़ना चाहिए, उसे रोग नहीं बना लेना चाहिए। ऐसा रोग जो आपके हाल और मुस्तकबिल को खा जाए। उसके लबों पर उंगली रखते वो गंभीर लहजे में गोया हुआ। यकीन नहीं कर पाओगी, अरमिश ने है बसी से कहा। उसे तो अस्पताल की मुलाकात के बाद लगा था कि शायद वो ठरकी इंसान है जिसने कुछ पल के लिए उससे शायद मजाक किया था, लेकिन ये शख्स, उसके लफ्ज़, उसकी आंखें और जज्बों को अयां कर रहे थे, जो हर एक की चाहत होते हैं। यकीन करके देख लें, अगर हर बात हाथ थाम ले, वादा करता हूँ कि तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, इन आंखों में आंसू नहीं लाने दूंगा, कोई गम पास नहीं आएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ चारों जानिब होंगी। अजमीर ने कहते उसके आंसू साफ किए जो फिर बह निकले थे। मेरा बच्चा, अरमिश ने उज़ैर की जानिब देखते कहा। हमारा बच्चा, आप मेरी, आपके वजूद का हिस्सा मेरा, अजमीर ने कहते मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा देते उसके आगे हाथ बढ़ाया। उम्मीद भरी नज़रों से उसने उसे देखा। अरमिश उसके बड़े हाथ को कुछ पल खामोशी से देखते उसके हाथ में अपना हाथ थमा गई। यकीन क्या है, टूटने मत देना, मर जाऊंगी इस बार। अरमिश के कहने पर अजमीर ने जोरों से नफ़ी में सर हिलाया। मरता मर जाऊंगा, यकीन नहीं टूटने दूंगा। उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते वो मोहब्बत से गोया हुआ। अरमिश भीगी निगाहों समेत हंसी। अजमीर भी मुस्कुराया। अगले चंद घंटों में वो अजमीर की ज़ौजियत में आ गई थी। सबसे ज़्यादा खुश हलीमा बेगम थी। अरमिश को आबाद देखते जैसे उनके दिल में ठंडक सी उतरी थी। क्या आपके घर वाले मुझे अपना लेंगे? अजमीर के साथ गाड़ी में सवार अरमिश किसी खौफ के तहत सवाल गो हुई। उसकी आंखों में वाज़ेह परेशानी थी। अजमीर की गोद में उज़ैर बैठा रास्ते में आने वाले मंजरों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। अजमीर ने नज़रों का रुख अरमिश की जानिब किया, जो सुर्ख लिबास में लबों पर हल्का सा मसनूई रंग लगाए, बालों को खुला छोड़े पूरे हक से उसके पहलू पर बराजमान थी। मुझे मेरी बीवी के लिए स्टैंड लेना आता है, उसे उसका मकाम दिलवाना आता है। उसका हाथ अपने हाथों में थामे वो मजबूती से बोला।
ارمش آسودگی سے مسکرا دی۔ فجر کے وقت ان کا نکاح ہوا۔ صبح وہ حلیمہ بیگم سے اجازت لیتے حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ حلیمہ بیگم کو ساتھ لے جانا چاہا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ نئی منزل کی جانب گامزن تھے۔ السلام علیکم۔ ارمش کا ہاتھ تھامے حویلی کے اندر داخل ہوتے اس نے بلند آواز میں سلام کرتے لاؤنج میں بیٹھے ہر فرد کی توجہ خود کی جانب مبذول کی، جبکہ ارمش شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ وعلیکم السلام۔ یکدم صوفے پر دیدہ زیب لباس میں ملبوس عورت آنکھوں میں محبت لیے سلام کا جواب دیتے ان کی جانب آئی اور انتہائی محبت سے ارمش کو اپنے گلے لگایا۔ ارمش نے حیرت سے ازمیر کی جانب دیکھا جس نے مسکراتے پلوں کو جھپکا، جبکہ وہاں موجود ایک عمر دراز شخص بھی مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کون ہے یہ لڑکی اور یہ بچہ ازمیر؟ لاؤنج میں گونجتی کڑکدار آواز کو سنتے ارمش اس عورت کے گلے سے ہٹتے ان کی جانب دیکھنے لگی جو واحد شخص تھے وہاں موجود جن کی آنکھوں میں سرد پن اور ناگواری کی تیزی تھی۔ یہ میری بیوی اور یہ میرا بچہ تایا جان۔ ازمیر نے ارمش کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ کس نے پوچھا کہ تم ایک بچے کی ماں سے شادی کی اور اسے اس حویلی میں لے آئے؟ کس سے پوچھ کر تم نے ایک بچے کی ماں سے شادی کی اور اوپر سے اسے اس حویلی میں بھی لے آئے؟ ازمیر، تایا اپنی جگہ سے اٹھتے گرجے۔ عزیر بے ساختہ ڈر کر اچھلا۔ تایا جان بچے کی موجودگی کا بھی لحاظ کریں، انم اسے لے جاؤ۔ عزیر کو پیار کرتے اس نے تایا جان کو ٹوکا اور ایک طرف کھڑی اپنی بہن کو پکارا جو اسبات میں سر ہلاتے محنت باش نگاہوں سے عزیر کو دیکھتی اور اسے لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تایا جان، میرے سر پر میرے والدین ہیں اور یہ ہر بات سے واقف ہیں، باقی میں کسی کو کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ تایا کی فرسودہ رسم و رواج اور بیجا اصولوں پر وہ اول سے دن تک خائف رہتا ہے، اسی لیے بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ارمش کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، اسے یوں اپنی جگہ سے اپنے تایا سے بحث کرتے دیکھ جب ایک الگ احساس بھی جسم و جاں میں سرایت کر رہا تھا کہ وہ اس کے لیے لڑ رہا ہے۔ اوہ، تو کسی میں مجھے بتایا ضروری نہیں سمجھا۔ جو بھی ہے میں اس گھر میں اس لڑکی کا وجود برداشت نہیں کروں گا۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی۔ تایا جان سرد آواز میں بولے، خاندان میں اب تو کوئی لڑکی بچی نہیں، لڑکے بس لڑکے ہی بچے ہیں، ان کے آپس میں کروا سکتے ہیں شادی تو کروا دیں۔ ازمیر کی بات سنتے اس سنجیدگی اور کثافت سے بھرے ماحول میں بھی اس کے والدین کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی، جبکہ ارمش کو بے تحاشا ہنسی آئی۔ تایا جان نے گھورتے اسے دیکھا، باقی یہ میری بیوی ہے، مجھے قبول ہے، میری ماں باپ کو قبول ہے، باقی ہمیں کسی سے غرض نہیں، اور اس حویلی میں اگر اس کا وجود برداشت نہیں ہو سکتا تو پھر میرا وجود بھی ناگوار گزرے گا، کیونکہ میں اس کے ساتھ جڑ چکا ہوں اور پھر میرے ماں باپ کا بھی وہ بھی ساتھ جڑے ہیں۔ اگر اپنے بھائی سے جدائی برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم یہاں سے چلتے ہیں، آگے نہیں تو آگے، پھر ہم تھک گئے، شام کو کھانے پر ملتے ہیں۔ ازمیر نے کاندھے اچکائے کہتے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ تایا جان محض اسے گھور کر رہ گئی۔ یہ لڑکا ان کی ہر بات کی خلاف بات کرتا تھا، اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شمشیر شاہ، شاہ زیب شاہ آپس میں جدائی ہے برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ پینترا بھایا تھا۔ شاہ زیب صاحب نے مسکراتے ہوئے شہمیر شاہ کو دیکھا، جبکہ نگینہ بیگم بھی مسکرا رہی تھی، کیونکہ میں اس کے ساتھ جڑ چکا ہوں، اور پھر میرے ماں باپ کا بھی، کیونکہ وہ میرے ساتھ جڑے ہیں۔ اگر اپنے بھائی سے جدائی برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور اگر نہیں تو ہمیں اجازت دیں، ہم تھک گئے ہیں، شام کو کھانے پر ملتے ہیں۔ ازمیر نے کاندھے اچکائے کہتے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ تایا جان محض اسے گھور کر رہ گئے۔ یہ لڑکی ان کی ہر بات کے خلاف کرتا آیا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ شہمیر شاہ شاہ زیب شاہ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ پینترا اپنایا تھا۔ شاہ زیب صاحب نے مسکراتے ہوئے شمشیر شاہ کو دیکھا، جبکہ نگینہ بیگم بھی مسکرا رہی تھی۔ بیٹے نے اپنی پسند اور نکاح کے بارے میں انہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، تمہارے اوپر ہی گیا ہے، یہ کوئی عزت نہیں بڑھے گی۔ شہمیر شاہ بولتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ازمیر عزیز کو کمرے میں آتے کمرے کا دروازہ بند کرتے ارمش عزیز کے ساتھ فکر مندی سے بولی، جانے ازمیر ابھی اسے اس کی پھولوں کی بات رہنے دو، وہ فل طاقت میں تھا۔ ارمش سچ پٹا گئی، اس کی آنکھوں سے لپکتے جذبات، اس کے لفظوں میں چھپا شریر پن دیکھتے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ لیکن ازمیر آپ کے تایا، ازمیر کو یوں بیڈ پر لیٹتے اپنے اوپر یوں حاوی ہوتے دیکھ اس سے فرار کے بہانے ڈھونڈنے لگی۔ جانے ازمیر، اس وقت تایا جان کا ذکر کرتے میرا حلق کڑوا کر دیا، اب اسے میٹھا میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ فرار کی تمام راستے مسترد، آپ کو اب میرا مکمل بننا ہے۔
شوق نظروں سے اسے دیکھتے، آنچ بھرے لہجے میں کہتے، اس پر جھکتے اسے خود کی ذات میں قید کر گیا۔ ارمش نے جب اعتبار سونپتے اس کی زوجیت قبول کی تھی تو اب کیوں اسے اس کے حق سے محروم رکھتی؟ اسے خود سپردگی دیتے وہ اس کی قربت میں بھیگتی چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، سب کھانے کی ٹیبل پر براجمان تھے۔ تایا جان کوئی بات تو نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات اب قدرے نارمل تھے، جبکہ انم، نگینہ بیگم اور شاہ زیب صاحب اس سے انتہائی پیار سے پیش آ رہے تھے، جبکہ ازمیر جو چیز اپنی پلیٹ میں ڈالتا وہ ارمش کی پلیٹ میں بھی ضرور ڈالتا، جبکہ عزیر صاحب تو انم کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کی گود میں بیٹھے وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ انم سب کا پیار پاتے تشکر بھری نظروں سے ازمیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا وعدہ وفا کیا تھا، اسے واقعی خوشیوں سے نوازا تھا۔ ابھی وہ ہنستے مسکراتے سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جب لاؤنج میں گونجتی آواز سنتے ہوئے ساکت ہوئی۔ دل کی دھڑکن شدت سے دھڑکتے ہوئی، لبوں کی مسکان سمٹ سی گئی۔ السلام علیکم۔ یہ بھاری مردانہ آواز زہر کی مانند تھی، جو اس کی سماعتوں میں اترتے اس کی رگ رگ میں سمائی۔ بدن میں ارتعاش برپا ہوا، نظریں اٹھائیں۔ اس نے اس شخص کی موجودگی کو وہم گردانا، لیکن یہ وہم نہیں تھا، یہ سچ تھا۔ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا اسے فق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارمش نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی، خوف روم روم میں سمایا، جبکہ دوسری جانب شاہمیر شاہ جو اپنی بیوی کے ہمراہ حویلی واپس آیا تھا، سامنے ارمش کو پا کر دیکھ دنگ رہ گیا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اس نے اس لڑکی کو تاکہ اسے ختم کر پائے، لیکن وہ ملی تو کہاں؟ اپنے ہی حویلی میں۔ بھائی صاحب، یہ میری بیوی ہے، اور آپ جس طرح سے اسے دیکھ رہے ہیں نا، وہ مجھے پسند نہیں۔ ازمیر شاہ شاہمیر کی نظروں کا رخ ارمش کی جانب پا کر اپنے سینے سے اٹھتے تیش اور اشتعال پر قابو پاتے گویا ہوا۔ شاہمیر شاہ اپنے آسمان ٹوٹ پڑا، فوراً سے نظر ارمش سے پھیری۔ یہ کب ہوا؟ شاہمیر شاہ اپنی بے یقینی پر قابو پاتے اپنے تاثرات میں بدلاؤ لاتے کرسی پر بیٹھتے بولا، یہ جناب نے اچانک بم پھوڑا ہے سب پر۔ تایا جان سخت لہجے میں بولے، جبکہ ارمش کو اب یہاں بیٹھنا دوبار لگ رہا تھا۔ اس کی سانسیں سینے میں کہیں اٹک گئی تھی۔ اس نے انم کی گود سے عزیر کو لیا اور ایک خوف شدت سے دل میں انگڑائی لے چکا تھا۔ ازمیر، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کمرے میں چلی جاؤں؟ ازمیر کے کان کے پاس چہرہ لاتے ہوئے مدھم لہجے میں گویا ہوئی۔ ازمیر یکدم اس کی فکر میں پریشان ہوا، اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کی پیشانی ارقالود ہو رہی تھی۔ ازمیر نے بے ساختہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ منظر دیکھتے شاہمیر شاہ کی آنکھوں میں آگ سی تپش ابھری۔ جو عورت اس کی قربت، اس کی زوجیت میں رہ چکی تھی، اب وہ کسی دوسرے شخص کے نزدیک برداشت نہیں ہوئی تھی۔ جاؤ تم آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ہسپتال فون کرنا ہے۔ ازمیر نے کہتے اس کا ہاتھ تھامے اسے اٹھاتے ہوئے محبت سے کہا، ایکسکیوز اس۔ سب کی جانب کہتے وہ ارمش کو کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے خود لون کی جانب بڑھ گیا۔ ارمش تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شاہمیر شاہ کی نظریں اسے اپنے وجود پر چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اس شخص کی نظروں سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ میں آتا ہوں۔ شاہمیر شاہ اپنا فون جیب سے نکالتے کان سے لگائے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس کی بیوی پہلے ہی کم گو تھی۔ باقی اس شخص سے اس نے رخصتی کے بعد چابی کی گڑیا بنا دیا تھا، جو سانس بھی شاہمیر کی اجازت سے بھرتی تھی۔ ارمش کمرے میں داخل ہوئی، ابھی وہ دروازہ بند کرتے جب شاہمیر تیر کسی تیزی کے مانند اندر آتا، اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا دروازہ بند کر گیا۔ ارمش کی سانسیں خوف سے بند ہوئی۔ کھولو دروازہ، جاؤ یہاں سے ورنہ میں چیخوں گی۔ ارمش عزیر پر گرفت مضبوط کیے چیخی۔ چیخو چیخو پھر، کیونکہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ شاہمیر شاہ خوفناک قہقہ لگاتے چیلنجنگ انداز میں بولا۔ ارمش کے آنسو خوف کے سبب بہہ نکلے۔ یہ بچہ میرا ہے نا؟ میرے بھائی کو کیسے پھنسایا؟ ویسے اچھی ٹرک ہے، میں نہیں آیا تمہارے قابو میں تو میرا بھائی صحیح۔ شاہمیر شاہ طنزیہ مسکراتے اپنے دامن پر صاف کو یوں کر گیا تھا جیسے سارا قصور اور ظلم ارمش کا ہو۔ تم جیسا نہیں ہے وہ، تم ظالم درندے ہو، جابر انسان ہو، اور وہ اتنا ہی رحم دل محبت سے بنا انسان۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں چلا کر اپنے شوہر کو بلا لوں گی۔ عزیر پر ارمش کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ خوف پر قابو پاتے ہوئے چیخی، بلا لوں؟ میں بھی چاہتا ہوں اسے سچ پتہ چل جائے۔ مجھے افسوس ہے تمہیں کیوں چھوڑا۔ اتنی حسین لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے تیار ہوں گا۔ میری بیوی ماں نہیں بن سکتی، اسے فارغ کر دوں گا اور تمہیں اپنا لوں گا۔ میری اولاد بھی میری ہو جائے گی۔
یہ شخص واقعی فرعون تھا۔ وہ اپنے مکروہ عزائم سے ارمش کو آگاہ کر رہا تھا اور ارمش آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مجھے طلاق دے چکے ہو، ہمارے درمیان اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ ارمش اس کی بات سنتے ہی بے یقینی سے بولی، کون یقین کرے گا؟ طلاق نامہ نہیں ہے میرے پاس، پر نکاح نامہ ضرور ہے، وہ میں ضرور دکھا سکتا ہوں۔ شاہ میر نے خباثت سے کہا، ارمش تم مجھے طلاق دے چکے ہو، ہمارے درمیان اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ ارمش اس کی بات سنتے بے یقینی سے بولی، کون یقین کرے گا؟ طلاق نامہ نہیں ہے میرے پاس، پر نکاح نامہ ضرور ہے، وہ میں ضرور دکھا سکتا ہوں۔ شاہ میر شاہ خباثت سے بولا۔ ارمش کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ ارمش نے نفی میں سر ہلاتے اسے باز رہنے کا کہا، میں ایسا ہی کروں گا، کل صبح تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ رات 1 بجے اگر حویلی سے 20 منٹ کی مسافت پر موجود میدان میں نہیں آئی، میں نکاح نامہ سب کو دکھا کر یہ بتا دوں گا کہ تم میرے نکاح میں ہو اور سب ختم، پھر سب مجھ پر بھروسہ کریں گے۔ شاہ میر شاہ نے ہاتھوں کو جھاڑتے سب ختم ہو جانے کا اشارہ کیا۔ ازمیر سب جانتے ہیں میرا ماضی سب کچھ، تم انہیں نکاح نامہ دکھاؤ گے تو اپنی موت کو خود دعوت دو گے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ارمش بے خوفی سے بولی۔ ازمیر کا جنونی روپ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ شاہ میر شاہ کی رنگت فق ہوئی۔ وہ سمجھا تھا ارمش نے ازمیر کو کچھ نہیں بتایا ہوگا، لیکن یہاں تو وہ اس کے ماضی سے آگاہ تھا۔ کس طرح ثابت کرو گی اپنی بات؟ کیسے بتاؤ گی کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں؟ اگر میں نکاح نامہ دکھاتے یہ کہہ دوں کہ تم مجھے دھوکہ دے کے بھاگی تھی، تمہارا پیشہ ہی یہی ہے، امیر لڑکوں کو پھانسنا، تو کیسے یقین دلاؤ گی تم اسے؟ بلکہ تم میرا کام آسان کر دو گی، وہ ساری محبت بھول کر تمہیں آزاد کر دے گا اور تم واپس میری ہو جاؤ گی۔ ارمش جس کی ہمت بن گئی تھی شاہ میر کا سفید پڑتا چہرہ دیکھتے، اس کی بات سنتے اس کی آنکھوں میں خوف پھیلا۔ اگر ازمیر نے اس کا بھروسہ نہیں کیا تو؟ شاہ میر اس کی نظروں میں نظر آتا خوف دیکھتے فتح مندی سے مسکرایا۔ اسے عجیب سی جلن حسد محسوس ہوئی تھی۔ ارمش کو ازمیر کے ساتھ دیکھتے وہ اسے واپس چاہیے تھی، تبھی اس نے اسے اپنے لفظوں سے ڈراتے بے بس کیا۔ شاہ میر ایک نظر اس پر ڈالتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ارمش عزیز کے ہمراہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری۔ ازمیر اس کا یقین کیوں کرے گا؟ وہ یہی سمجھے گا کہ ارمش کا پیشہ ہے یوں ہر مرد کو پھانسنے کا، وہ اس پر یقین نہیں کرے گا۔ ارمش عزیز کو سینے سے لگائے شدت سے رو دی۔ اس کی خوشیوں کی مدت مختصر تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے کے قریب سے آتی قدموں کی چاپ سنتے وہ اپنے آنسو صاف کرتے عزیر کو لیے بیڈ پر آتے اسے بیڈ پر لٹا گئی۔ عزیر خاموش نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ عزیر بابا کو مت بتانا کہ کوئی آیا تھا اور مما روئی تھی، ورنہ مما تم سے ناراض ہوتے دور چلی جائیں گی۔ ارمش نے عزیر کو تنبیہ کرتے ہوئے بتایا اور اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ دروازہ بند ہونے اور کمرے کی فضا میں شامل ہوتی ازمیر کی خوشبو محسوس کرتے ارمش نے اپنے بالوں کو ٹھیک کیا۔ آنسو وہ پہلے ہی صاف کر گئی تھی۔ طبیعت بہتر ہوئی؟ بیڈ پر ارمش کے پاس نیم دراز ہوتے ازمیر نے اس کے چہرے کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ بہتر ہے اب، ارمش نے اس سے نظریں چرائے جواب دیا۔ کیا کوئی پریشانی ہے ارمش؟ ازمیر نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگاتے پوچھا۔ نہیں تو کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ارمش گھبرا اٹھی۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے اس نے ازمیر سے پوچھا، ایسے ہی تمہیں دیکھنے لگا جیسے تم پریشان ہو، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ ازمیر انتہائی محبت سے اسے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ ارمش کے دل میں آیا اسے بتا دے، لیکن اگر اس نے یقین نہیں کیا تو، اسے بدگمان ہو گیا تو، اسے غلط سمجھا تو؟ اپنے دل کی بات وہ دل میں ہی دبا گئی۔ بس نیا گھر ہے، نئی زندگی ہے، تو گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی ہوں ازمیر۔ تھوڑا سا آگے ہوتے ازمیر کے نزدیک آتے اس کے بازوؤں پر سر رکھ کے بولی۔ اس شخص کی قربت میں سکون تھا، اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں قید ہوتے وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے عادت ہو جائے گی، ازمیر نے کہتے اس کی گردن میں منہ چھپاتے اپنی آنکھیں بند کی۔ ارمش بھی اپنی بھیگی نگاہیں بند کرتے عزیر کو اپنے حصار میں لیتے نیند کی وادیوں میں گم ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ جو فیصلہ اس نے لیا تھا اس کے بعد وہ ان دونوں سے دور جانے والی تھی، اس لیے آج کی رات سکون کے نام کرتے وہ ان دونوں کی موجودگی میں گہری نیند لینا چاہتی تھی۔ آدھی رات کا سما تھا۔ اپنے کمرے کی الماری سے گن نکالتے ارمش نے اپنے ہاتھ میں تھامی۔
اس نے شام کے وقت کی گن یہاں دیکھی تھی، اسے آج اس کی ضرورت تھی۔ ایک نظر پلٹتے اس نے پرسکون نیند سوئے ازمیر اور عزیر پر ڈالی۔ آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگیں، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ دروازے کی جانب بڑھتے اس کے قدموں میں واضح لرزش تھی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھ لیتی تو ہمت ٹوٹ جاتی، جو وہ ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ احتیاط سے بند کرتے وہ دبے دبے قدم لیے حویلی سے نکلتی چلی گئی۔ حویلی سے 20 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ اس میدان میں موجود تھی جہاں سامنے ہی شاہمیر گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لیتا کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا تم آؤ گی، شاہمیر ارمش کو دیکھتے مسکراتے ہوئے فتح مندی سے بولا۔ ہاں آنا ہی تھا، اس قصے کو ختم کرنا تھا ہمیشہ کے لیے۔ تم مجھے پانا چاہتے ہو نا؟ ارمش بھیگی نگاہوں سے مسکراتے ہوئے کہتی سوال گو ہوئی۔ ہاں، تمہیں پھر پانا چاہتا ہوں، مجھے تم ازمیر کے ساتھ برداشت نہیں۔ شاہمیر شاہ مٹھیاں بھیجے بولا۔ لو میں آ گئی، کیا کرو گے اب تم؟ ارمش نے بھویں ریس کیے پوچھا۔ میں تمہیں دور لے جاؤں گا، ایسی جگہ جہاں تم ہوگی میں ہوں گا، اور پھر ازمیر کو طلاق کے پیپرز بھجوا دوں گا۔ وہ تمہیں آزاد کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر مجھے اسے مارنا بھی پڑا تو میں مار دوں گا۔ راستہ صاف ہو جائے گا، تم، میں، ہمارا بچہ، بس۔ شاہمیر شاہ پاگل ہو اٹھا تھا، وہ بس اب کسی نہ کسی طرح ارمش کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ ارمش پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی اور حسن اس کی کمزوری تھا۔ ارمش ہنسی، اور ایسا ہونے سے پہلے میں اس وجود کو ہی ختم کر دوں گی جس کی وجہ سے فساد برپا ہے۔ اس حسن کی وجہ سے تم نے مجھ پر ظلم کی تمام حدیں توڑی تھیں، اور حسن کی وجہ سے میں در در کی ٹھوکریں کھا چکی ہوں، اور اب اسی حسن کی وجہ سے تم مجھے واپس پا کر کسی معصوم شخص کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو، اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ میں اپنے آپ کو ہی ختم کر دوں گی۔ میں ختم تو تمام فساد ختم۔ اپنے ماتھے پر گن رکھتے ارمش بھیگی آواز میں بولی۔ ارمش، ایسا نہیں کرو، تمہارا بچہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ شاہمیر فوراً سیدھے ہوتے اسے دیکھتے بولا۔ اسے ازمیر سنبھال لیں گے، وہ بہترین انسان ہے، بھیگی آواز میں مسکراتے ہوئے کہتی۔ اس سے قبل وہ ٹریگر دباتی جب کسی نے اس کے ہاتھ کا نشانہ آسمان کی جانب کیا۔ گولی کی آواز سناٹے میں گونجی۔ ازمیر نے ارمش کو سیدھا کرتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے ہوش دلایا۔ پاگل ہو گئی ہو، اپنے آپ کو ختم کرنے چلی تھی؟ دماغ کام کرتا ہے یا نہیں؟ جب کہا تھا بھروسہ رکھنا مجھ پر، کبھی تمہارا یقین ٹوٹنے نہیں دوں گا، تو کیوں چھپایا مجھ سے؟ کل جب پوچھا تو کیوں نہیں بتایا؟ اس کے کاندھے جھنجھوڑتے وہ اس سے سوال گو ہوا۔ ازمیر، وہ شام، خاموش رہو تم، سب جانتا ہوں۔ کل ہی اس حقیقت سے روشناس ہو گیا تھا، دل میں آیا اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، لیکن خاموش تھا کہ تم مجھے بتاؤ، لیکن تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں، میرے وعدوں پر بھروسہ نہیں۔ ازمیر چیخ رہا تھا اور ارمش روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ حویلی کا ہر فرد وہاں موجود تھا، سب کو کل ہی ازمیر سچائی بتا چکا تھا۔ جب اس نے شاہمیر اور ارمش کی باتیں کمرے کی باہر کھڑے سنی تھی، اور آج سب اپنی آنکھوں سے ثبوت بھی دیکھ چکے تھے۔ معاف کر دیں ازمیر، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے بدگمان ہوں، میں آپ کی نظروں میں اپنا مقام گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے خود کو مارنے چلی تھی۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی ازمیر، مجھے معاف کر دیں۔ ازمیر کے سینے سے لگی وہ روتے ہوئے ہچکیوں میں بولی۔ ازمیر نے سرخ نگاہوں میں شاہمیر کو دیکھتے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جس طرح لرز رہی تھی، رو رہی تھی، وہ گر مزید غصہ کرتا تو لازماً وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتی۔ شاہمیر شاہ، ہم بے شک سخت گیر سردار ہوں، ظالم ہو، جابر ہو، لیکن کبھی کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ کبھی کرتے نہ کبھی ہوتا دیکھ سکتے ہیں، چاہے پھر اپنی اولاد ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ ابھی اسی وقت اس حویلی سے تمہارے تمام رشتے ختم ہوتے ہیں۔ اپنی بھانجی کو گھٹ گھٹ کر جیتا ہم دیکھ چکے ہیں، نہ ہی ہمارے خاندان کے مرد عورتوں پر گندی نگاہ رکھتے ہیں اور نہ ہی برداشت کرتے ہیں۔ تم نے آج ہمارا سر شرم سے جھکایا ہے، اس سے پہلے ہم اپنی گن میں موجود تمام گولیوں سے تمہیں بھون ڈالیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ شمشیر شاہ کی گرجدار آواز اس میدان میں گونجی۔ تمام فرد شاہمیر کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ شاہمیر اپنے باپ کی بات سنتے چہرہ جھکائے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اس بات سے انجان کہ موت اس کا راستے میں انتظار کر رہی ہے۔ چلو حویلی، ازمیر نے اپنے سینے سے لگی ہچکیاں بھرتی ارمش کو دیکھتے کہا۔ نہیں،
پہلے آپ کہہ دیں کہ آپ ناراض نہیں ہیں مجھ سے، ارمش ضدی لہجے میں بولی۔ ازمیر جو شدید طیش میں مبتلا تھا اس کے انداز پر مسکرا گیا۔ ناراض تو میں ہوں، اور میری ناراضگی تمہیں اپنی قربت سے دور کرنی ہوگی۔ اس کے کان پہ جھکتے زو معنی سرگوشی کرتے وہ ارمش کے آنسوؤں پر بند باندھ گیا۔ ارمش کی رنگت سرخ ہوئی۔ منظور ہے؟ چہرہ اس کے سینے میں چھپائے وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ازمیر گہرا مسکراتے اس کے گرد حصار باندھے تمام حویلی والوں کے ہمراہ حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ شاہ میر کا اسی شب کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی سغرا کی خاموشی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ ٹوٹ گئی تھی شوہر کا مکروہ چہرہ دیکھنے اور پھر اس کی وفات کے بعد۔ شمشیر شاہ نے اسے باہر ملک اپنی بہن کے پاس واپس بھیج دیا تھا۔ وہ اس حویلی میں شاہ میر کی منکوحہ اور بیوی بن کر رہی تھی۔ اب جب وہ نہیں تھا تو اسے بھی اس کی یادوں سے رہائی پانے کے لیے نئے ماحول کی ضرورت تھی۔ شمشیر صاحب نے ارمش کو قبول کر لیا تھا، جبکہ ازمیر اور ارمش وہ ایک دوسرے کی سنگت میں خوش تھے، تو حویلی والے ننھے سے عزیر کو پا کر بے انتہا خوش تھے۔